بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد. ہر انسان اس وقت جو ہے وہ ابتلا میں ہے، یعنی مشکلوں میں ہے. اس پہ غور کیا جائے یہ مشکل کہاں سے آئی. یہ مشکل جو ہے ہم نے خود پیدا کی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں تم کو عذاب کیا کروں گا اگر تم شکر والے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں ہم تم کو عذاب کیا کریں گے. آج امت بغاوت پہ آ گئی، ایمان میں کھوٹ پیدا ہو گیا اور کوئی فکر نہیں کرتے. کیا یہی رہنا تمہیں جانا سب کو بھائی. جب نبی نہیں رہے تو ولی کیا رہیں گے. تیاری کرو. یہاں آئے ہو کسی کام کے لیے، مقصد کے لیے. خالی کھانا کمانا مقصد نہیں، شادی بیاہ مقصد نہیں. یہ تو ذرائع بنایا اللہ تعالیٰ نے، سو کہتے انجوائمنٹ، تفریح گاہ. کہ تم جو اپنے کیسے بہلاؤ گے. خواتین کو اللہ نے پیدا کیا، تمہارا نکاح کیا، اولاد پیدا ہوئی تو انہیں آ کے ٹھنڈک، ان سے ٹھنڈک حاصل کرو. یہ تھوڑی انہیں انما ہو جائے. اسی لیے ہر شب پریشان حال ہے. یہ بڑی آج قلبی سکون نہیں ہے اس کو. وہ سچ قصور قلبی ہے. دولت کتنی ہو، عہدہ کتنی ہو، بادشاہت لے کو سکون، بادشاہ سکون نہیں. وہ ڈر میں ہے کہ دوسرا بادشاہ حملہ نہ کر دے، ہماری حکومت چھین جائے. اللہ والے بھی ڈرتے ہیں. وہ ڈرتے ہیں نفس اور شیطان سے. وہ یہ دعا کرتے اللہ آپ نے مجھے نعمت سے نوازا، توفیق دی نماز پڑھنے کی، ذکر کرنے کی، نعمتوں کی بارش مجھ پہ کی. یہ مجھے ہٹانا چاہتا ہے، گناہ میں ڈالنا چاہتا ہے. یہ حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کرو نفس شیطان سے. آج ہماری زبانیں گندی ہو رہی ہیں. جس کو چاہے گالی دے دیا، جس کو چاہے برا بھلا کہہ دیا. ابھی سننے کا کہ کسی کو بلا وجہ برا بھلا کہنا گناہ کبیرہ ہے، بغیر توفیق معاف نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ فرمایا کہ زبان قابو کر لو. زبان میں قابو رہے گی تو اعضاء قابو میں رہیں گے. زبان ہلی ہاتھ چلا فوراً ہوتا ہی ہے. مار پٹائی کیسے ہوتی ہے؟ زبان سے شروع ہوتا ہے انسان. اس سے ابھی طویل گفتگو کی اور ہاتھ شروع ہو گیا، مار پٹائی شروع ہو گئی. اس کو قابو میں کر لو، اعضاء قابو میں رہیں گے، آرام سے رہو گے. یہ ہے تو پوری امت کے اندر ایک بے حیائی عام ہو رہی ہے. دین سے دور، دنیا سے قریب. تو جتنا دنیا سے قریب ہو گئے اتنا ہی تم پریشان ہو گئے. فانی پہ تم نے اپنے فنا کے کون سی کمال کی بات کی. باقی پہ فنا کرو. اسی کو ہے فنا الفنا. اپنے آپ کو گویا کہ آخر میں تیاری کر لو. مجھے جانا ہے دنیا سے، اور وہ جو منزلیں ہیں سب کے سامنے آنے والی ہے. 5 منزلیں، اور 5 بڑی کٹھن منزل کہتے ہیں اس کو. ان کی تیاری مشاہد کراتے ہیں. یہ خانقاہ نظام بیت سے ہوتا ہے کہ ہم تیاری کر لیں 5 منزلوں کی. پرچے بھی اللہ آؤٹ کر دیا. یہ پرچے یہ امتحان سے لوں گا. دنیا میں کوئی امتحان یہ پرچے آؤٹ نہیں کرتا. فائدہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کریم ذات ہے، رحیم ذات ہے. پرچہ آؤٹ کر دیا. اب تم عمل کرو. پہلی منزل کیا ہے؟ سکرات کی منزل. روح بھی جسم موجود ہے لیکن تڑپتا انسان. آپ سے پناہ مانگے سکرات الموت، غبرات الموت سے. نبی نے پناہ مانگے. اللہ پناہ چاہتے ہیں سکرات الموت، غبرات الموت سے. ایک دوسری منزل موت کی. پھر روح قبض ہو گئی، موت ہو گئی. سب سے آخر میں انسان کے جو اعضاء ہیں کہتے ہیں سائلنٹ ہونا، خاموش ہونا، وہ ہے دل. سب سے پہلے انسان جب وجود میں آتا ہے پیٹ کے اندر دل میں حرکت ہوتی ہے، اور سب سے آخر میں دل ہی. سارے ڈاکٹر جب بھی لکھیں ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں وہی ہے. اسے حرکت قلب بند ہو گئی. ہارٹ جو ہے
اس کا فنکشن ختم ہو گیا، سنڈروم کہتے ہیں اس کو، کارڈک سنڈروم ہمیں ختم ہو گیا. جتنے بھی ڈاکٹر یہی لکھیں گے، جتنے بھی پوسٹ مارٹم یہی لکھیں گے. تو سکرات کے بعد موت کے بعد اب اس کے بعد پھر قبر کی منزل ہے. قبر لٹا دیا گیا، یہیں پہلی میں شروع ہو گیا، لیٹ گیا آ گیا. اسے بھی وہیں پر سوال جواب شروع ہو جائے گا. سوال جواب کے بعد پھر برزخ کی منزل ہے. سو کہتے ہیں ویٹنگ روم ہوتا ہے اسٹیشن پر کہ فلاں گاڑی گھنٹے لیٹ ہے، ابھی آ جائے تو وہاں آرام کرو. ایسی آخرت ابھی باقی ہے. معیشت جو ہے دور ہے، ابھی برزخ میں انسان جاتا ہے، وہاں روحیں سب جمع ہے، جتنی چاہیے دنیا سب جمع ہے اور آپس میں ملاقات ہوتی ہے ان سے. اس کے بعد پھر آخری منزل ہے معیشت کی منزل. یہ 5 منزلیں ہیں، سب کو طے کرنا ہے. کیا نبی کیا ولی، اس کی تیاری کرنا ہے. یہ خانقاہ صحبت بیت ہونا، اصلاح نفس کیسے کریں، ان کی تیاری کرو. دنیا میں کمانا نہیں، کھپانا منع ہے. یہ منزلیں تو ہم کو طے کرنی ہے، اس کے لیے تیاری کرنا ہے. یہ ہے بیت کا مقصد. آج امت اس کے لیے تباہ ہو رہی ہے، اصلاح سے غافل، موت کی تیاری نہیں کرتی. دنیا کیوں وہ قوم ملون ہو، اس کو دوست کے شیطان کے، یہود و نصارہ شیطان کا دوست ہو گیا. اور یہودیوں کی پالیسی ہے کہ ان کے دین خطرے میں ڈال دو، شک و شبہ میں ڈال دو. انہیں میں سے ایک ملون پیدا ہو گیا، شکیل بن حنیف. اس نے دعویٰ کیا نبوت کا. 60,000 زیادہ اس کے لوگ سب مرتد ہو گئے، تو ایمان سے گئے، وہ اس کے چنگل میں آ گئے. اس کا ایک مسلم حاصل میں شعبہ بازی بھی جانتا ہے وہ. اور کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں سے گئے، چونکہ جو دین سے واقف نہیں. ڈگری لی یونیورسٹی کی، پڑھا لکھا یونیورسٹی کے اندر، آنکھیں کھولی یونیورسٹی، تو کیا جانے دین کے بارے میں. اس نے ایسا جال بچھا دیا، بس ٹھیک ہے. تو اس نے منو نے پورا جال بچھا دیا ہے. اور اتنے 60,000 لوگ سے، چونکہ یہ حکومت ہند کا قانون ہے، سب کو آزادی ہے، کوئی اس سے مزاحمت نہیں کر سکتا. ہوشیار ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی حکمت سکھائی اور کہا تم اپنے آپ کو بچاتے رہنا. قرآن پاک کا دعا موجود ہے. اپنی حفاظت کیسے کرو گے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، یہ پوری دعا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. اللہ ہدایت بعد گمراہی نہ ڈالیے گا. اور کتنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں آج کل. ایک نیا کوئی پیدا ہو گیا انگلینڈ میں آج کل ہے، عیسیٰ نام ہے اس کا، گلبرگ کے علاقے کا. اس سے لوگ آ رہے جنگل میں، یہ شعبہ بازی ہوتے ہیں. اور یہ شروع سے آ رہا ہے. حضور زمانے میں ایک پیدا ہو گیا، نبی دعویٰ کیا، اس میں کذاب جو تھا اس نے شروع کیا. بہرحال مارون مردود ہو گیا. اس کے بعد اس کے سلسلہ تو پھر غلام قادیانی پیدا ہوا، مردود. اب آج کے جو نیا فیصد ہے شکیل بن حنیف کے لوگ اب واقف تو ہیں نہیں بیچارے. اس سے جھانسا دیتا ہے بالکل بڑے شہر جھانسے. ابھی میری حاضری ہوئی تھی اورنگ آباد میں، ایک نام تھا جماعت علی صاحب، وہ مسجد کی خدمت کرتے تھے. وہ ان سے دوستی ہو گئی اس کی. ان کا تو بڑے غریب آدمی ہے، تمہیں مکان بناتے بہت، انہوں نے پیسے والے ہیں نا، ان کے متمن رہتے. انہوں نے کیا وہ جماعت لے آتی تو وہاں سے کہا جا رہا دلی جا رہا ہوں. سب لوگ نظام الدین ہے، اور خود کام کر چکا ہے 10 سال جماعت کے اندر، 10 سال کام کیا اس نے. وہ لوگ لاتے ہیں، جب ناپار کو جگہ بتائی تھی اور وہاں پر ان کو لاتے تھے، وہیں پر مرید کراتے تھے. وہاں سے چلے کہ میں مرکز نظام الدین جا رہا ہوں. یہ ہے آج کل فرقے جو ہے. اس لیے اپنے آپ کو یہ فتنہ دور ہے، اس سے بچنا جو ہے جب بھی ممکن ہے جب تمہارا ایمان پختہ ہو. اور ایمان پختہ ہوگا اللہ والوں صحبت میں. مشائخ کے پاس جاؤ، اور یہ اللہ کراتے ہیں ان کے پاس جاؤ، علماء سے ملو جا کے، ورنہ تم تو جانتے نہیں. جو جانتے ہیں ان کے پاس جاتے نہیں. انگریزی میں کہتے ہیں فنڈامنٹل، بنیاد تو ہماری کمزور ہے. بیس جو ہماری ہے، بنیاد جو بالکل کمزور. کیا عمارت کیا بنے گی اس پر؟ ابھی میں جب ہاری اورنگ آباد میں تو شکیل بہنی کو جتنے متوسلین ہیں سب کے شریر داری ہے، اونچا پائجامہ، کوئی شناخت نہیں کر سکتا کہ ہے مرتد ہو گیا. وہ تو نام تو مسلمان کا ہے، ایمان ہے ہی نہیں ان کے اندر. مرتد ہے وہ،
बहुत बड़ी कॉलोनी बनाई उसे रहने के लिए, पैसा देता है, मकान बनवाता है। ये मिशन इसे ईसाइयों में चली थी, ईसाई बनोगे तो पैसा देंगे तुमको, ये करा देंगे, ऐसी ये भी मिशन ज़्यादा है। इस्लाम ने कभी मिशन कायम नहीं की, दावत दी हक की, अल्लाह ताला की इबादत करो, शरीक मत करना, ये है इस्लाम की दावत। एक की मानो उन्हीं के मानो, ये इस्लामी दावत। तो जो आज उम्मत पे इंतशार परेशानी बढ़ती चली आ रही वो ये है, सब जिम्मेदारी उसकी ये है कि दीन से दूर और दुनिया से करीब है। न तो खुद दीन सीखते हैं न कोशिश करते हैं। और दीन इल्म के बारे में तो यह है कि गहवारा से जो बचपन से लेकर आखिर मरते कब्र तक उसको लगा रहना चाहिए। महद दो लफ्ज़ हैं इसके लिए। हमारे अकाबिर ने हमेशा इसकी बराबर मेहनत की और काम किया। उन्होंने फारग नहीं अपनी इस्लाह से कि भाई हमारी कभी चूक न जाए, हम नस्ल के जंगल में आ जाएंगे, मुझे वो कहते हैं कैप्चर कर लेगा, मतवजे कर लेगा, इससे डरते हैं। दुनिया डरती है इनकम टैक्स से, सेल टैक्स से डरती है कि यहाँ पे छापा न मर जाए, हमारी एजेंट होना। और अल्लाह से डरते हैं, तुम्हारी दौलत तुमने ज़कात दी, सदका वाजिबा दिया, उससे कोई नहीं डरेगा कि तुम्हें ज़कात फ़र्ज़ है लेकिन दे नहीं रहता है। और ये तो सख्त वईद भी इसके बारे में है। माल अल्लाह ताला ने दिया है, दुनिया में तो तुम कामयाब हो जाओ, वकील कर लिया, इनकम टैक्स ठीक है, वहाँ नहीं कामयाब हो गए। आज उम्मत परेशानी की ज़कात बहुत कम निकालती है, निकालती तो कायदे की नहीं आती। खरा माल हो, खरा माल होना चाहिए। एक बुजुर्ग थे, उनके हाथ में ये निज़ाम था, उन्होंने सदका वाजिबात भी नहीं थे, नाफिला में से क्या कहते हैं, बहुत बड़े रईस है पुर काजी के, उनके पोते ने मुझसे सुनाया, हम फ़ायदा उठाए, उन्होंने इस पर अमल किया, फ़ायदा मैं उठा रहा हूँ। हर जुमेरात को एक कमरा मुतय्यन था, औरतें उसमें दाखिल हो जाती थी, सारा जेवर सब कुछ कमरा हो गया। उसकी बोली लगती थी बाकायदा, बोली में ज़ाहिर बोली आते थे, सवाया करके बोली देते थे। माल खरीद लिया, उसको मदरसे भेज दिया, ये थे। उन्होंने इस पर अमल किया, आज हम फ़ायदा उठा रहे हैं। माल की मोहब्बत, माल घटता नहीं, सदक़े से बढ़ता है माल। आज सदका ध्यान देना जान जवाब, ज़कात नहीं दोगे तो क्या करोगे? यो खैर खैरात तो बहुत मुश्किल हो गया। शादी ब्याह में खूब कार्ड छपा रहे हैं, शादी हो रही है, और वाजिबात के अलावा नाफिला के फ़ज़ाइल सदका शब्द क्यों लिखी? तरगीब दी इशारे से लड़का कि बुख़्ल उन्होंने पाए, खरा माल है, ऐसा माल तलफ भी नहीं होता। अगर तलफ हो तो बदल फौरन मिल जाता है। वो माल जो है जिसमें ज़कात सही नहीं निकली। एक बुजुर्ग थे, उनके यहाँ अंदर से अमानत रखी हुई थी, चोर आ गए और थोड़ा बहुत छोटा ताला था बिल्कुल, जिसको कहते 2 पैसे का। वो बहुत कोशिश की कूट दिया, इनकी आँख खुल गई। और कहा भाई उसी अंदाज से तुम चाहे कि सर पटक दो, वो खोल ही नहीं सकता, क्योंकि हम से अमीन है, इस ज़कात रकम है, खरा माल है। उन्होंने लिए थे ज़ाहिर नहीं होगा, आग लग गई लेकिन उसे बदल फौरन मिल जाएगा। कितने हैं, लेकिन खरा माल होना चाहिए। आज मोमिन खोटा माल है, तिजारत करेंगे, सूदी लेन देन करेंगे, उधार कर्ज लेंगे, शेत मना के इसको, क्योंकि वो कौम मलून है, उधर नसारा, उसको कहते एक्सप्लॉयटेशन, लुभाना। वो कहते मैं इनका चक्कर पड़े मुल्लानों के, ये मुफ्ती से बकते रहते हैं, तुम लोन लो, काम चलो, फैक्ट्री बना लो, फैक्ट्री बना लिया, कॉम्प्लेक्स बना लो, फिर कहाँ जाओगे सब, ये वबाल जान हो जाएगा। इसलिए दीन से जो जब दूरी होगी, उसका भी कभी सुकून नहीं था उसको। माल के चक्कर में है, माल तो फानी है। दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सब फानी है, लेकिन 2 को बका है, सोना चांदी, और है मिट्टी से पैदा। और ये पूरे दुनिया में इसकी जो है पूरी वो है। सोना जो है गलता नहीं, सड़ता नहीं, घुन नहीं लगता, नीमक नहीं लगती। आज हमारे हाथ पे कल वहाँ चला गया, इससे पूरी दुनिया इसी चली है। डॉलर हुआ, पाउंड हुआ, जितनी दुनिया में सिक्के इसी चले हैं, सोने पर ही है सब।
تو آج جو کھرا مال ہمارے پاس ہے ایمان کی دولت، ایمان سے بہت دور چلے گئے اور کھوٹا مال لے لیا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تو صدقہ خیرات بھی کرو اور بشاشت سے کرو، دل چاہے یا نہ چاہے، تم نے طے کر لیا۔ فضائل اسی لیے بیان کیا شیخ نے کہ تمہارا بخل نہ پایا، ایسوں کی اولاد بڑی کامیاب رہتی ہے۔ جب نبوت چل سکتے کئی کی پشتوں تک نبوت چلی، ایسی ولایت چلتی کئی کی پشتوں تک۔ ان میں سے احمد عبدالودولوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، بڑے بزرگ تھے، کئی پشتوں تک ولایت چلی ان کا، اور ہمارے بزرگ میں گزرے، ان کے بیٹے، ان کے پوتے، سب اس میں چلا، تسلسل چلا اس کے اندر، تقوی اختیار کیا انہوں نے۔ آج ہم لوگ بیٹے کی فکر میں ہے، میرا بیٹا ملازم مل جائے، میرے بیٹے دین کو تم نے سکھایا نہیں، دین سکھاتے دعا بھی کرو، خالیت کوئی نہیں بیٹھتا، کام کی تو آپ نے ترغیب دی ہے، منع کیا خالی بیٹھنا، شریعت حکم یہ ہے، اپنے آپ کو یہ نہیں تو محتاج بنا لو، محتاج سے منع کیا ہے، اسی لیے ہٹے کٹے بھیک مانگنا حرام ہے۔ اور کتنے لوگ بھیک مانگ رہے ہیں آج کل، ہٹے کٹے ہو رہے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں، اسی لیے کہ دین جو ہے میں کوئی تعلق دین سے نہیں رہا ہمارا۔ کاروبار کرو، کس نے منع کیا؟ خوب کماؤ، کاروبار بھی کرو گے اس میں برکت بھی ہوگی، لیکن اس برکت کو دیکھو کہ شریر موافق ہے نہیں، گھاٹا ہے نہیں تو کوئی کیا، گھاٹا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، پھر پورا بھی کروا دیتے ہیں، اور کچھ پرواہ کی بات نہیں۔ ایک بزرگ تھے، بہت بڑے تاجر بھی تھے، ان کو اطلاع ملی کہ تمہارا جہاز جو تھا ڈوب گیا، پہلا جملہ استعمال کیا الحمدللہ۔ ظاہر ہے کہ جہاز کو ہونے بڑے تاجروں میں سے تھے، اس کے کچھ دیر بعد اس بعد کہ نہیں ڈوب تو رہا تھا لیکن اوپر آ گیا ہے، ڈوبنے بچ گیا ہے، الحمدللہ۔ تو خادم پوچھا کہ حضرت آپ نے 2 جگہ الحمدللہ فرمایا، اس میں کیا حکمت تھی؟ فرمایا جب جہاز ڈوبنے اطلاع ملی کہ مال تو اللہ تعالیٰ ہی دیا تھا، مجھے کوئی غم نہیں، اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو ڈبو دیا، ان کے مال تک چلا گیا۔ جب دوبارہ مجھے اطلاع ملی کہ مال بچ گیا ہے، میں نے الحمدللہ، طلب تو ہو گیا تھا، اللہ نے بچا لیا، شکر ادا کیا۔ یہ ہے ہمارے قابل، یہ خانقاہی نظام۔ آج اس کے لوگ بہت پیچھے جا رہے ہیں، ہم لوگ نام کے ہے بس، کام کے بالکل نہیں۔ تو سنتوں سے اعراض کر رہے ہو، کہاں رہو گے تم؟ اللہ سے ڈرتے نہیں؟ جو نبی کی واجب ان کی اتباع کرنا فرض ہے، قرآن پاک حکم ہے ربی کا، فاتبعونی، ان کی اتباع کرو۔ نبی کی اتباع کرتے نہیں، یا نبی کے نعرے لگاتے رہتے ہیں، یا رسول کے نعرے لگاتے رہتے ہیں، اتباع کرتے نہیں، کون سے مسلمان نہیں آ رہے؟ جو جاہل ہیں وہ لوگ، ان سے واقف نہیں ہے، ایسے لوگ بھی خسارے میں ہیں، یہاں بھی ہیں وہاں بھی تو پکڑ لی جائیں گے، نبی پکڑ لے گا ان کو کہ تم نے میری سنت سے اعراض کیا۔ گھر گئے ناچاقے کیوں ہے؟ حقوق ادا نہیں کرتے، ہر ایک حقوق الگ شریعت متعین کے، والدین کے الگ، 2 باپ کے الگ، بیوی بچوں کے الگ، اور حقوق المسلمین کا رسالہ چھوٹا سے ماتھا رحمۃ اللہ علیہ کا، سب کے حقوق لیے، اللہ سے لے کے اور بندوں تک کے حقوق، اللہ کا یہ حق ہے، نبی کا یہ حق ہے، فرشتوں کا یہ حق ہے، اولاد کا یہ حق ہے، والدین جتنے حقوق جمع کیے اس میں انہوں نے، یہ وہی اس پہ عمل کرے گا جس کو آخرت کی فکر ہوگی، جس کو خشیت ہوگی۔ یہ ہے بیت، اس کو کہتے خانقاہ نظام۔ ہاتھ پہ دے دیا، میں توبہ کر لی، اس کا عمل کیوں نہیں کرتے تم؟ یہ جھوٹی بیت کہلاتی ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ تو سنتیں ہماری آج کل بالکل پامال ہو رہی ہیں، اور سنت کو ذکر کرے کہ اسی کو سنت ہی تو ہے، تو نہیں، یہ تحقیری جملہ ہے، لہجہ بدل جائے، معنی بدل جائے گا، یہ اصول ہے، چونکہ یہ جو لوگ پڑھے لکھے سے اشارے سمجھ جاتے ہیں، لہجہ بدل جائے، معنی بدل جاتے ہیں۔ تو آپ معنی بعض وقت ایک ہوتے ہیں، لہجہ فرق ہو گیا، معنی بدل جائیں گے۔ ایک شخص معزز ہے، آپ تو اسی نیا پوری دیکھا ہو، ابھی ادھر آ، اور ظاہر ہے کہ کیا گزرے گا اس پر، کیسے لوگ ہیں، ان کو خطاب کا انداز بھی نہیں معلوم، لہجہ کیسا ہے، اور یہ معنی بالکل ایک ہے دونوں کے، ایک نگاہ پڑے آپ تشریف لائیے، معنی دونوں ایک کے ہیں،
ایک میں تحقیق، ایک میں اکرام. یہ کیسے معلوم؟ اللہ والوں صحبت سے. علم تو ہے، عمل نہیں، اسی لیے کونوا مع صادقین کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے پاس جاؤ، ان سے حاصل کرو. لہجہ بدل لیں، من بدل لیں گے. اس میں سے ایک میں تحقیق، ایک اکرام ہے. ایسی امت کے اندر آج بات کرنے کا طریقہ تو جانتے نہیں، بھیڑ جاتے ہیں بلا کون سی عقل بندی ہے. اسی لیے فرمایا جب کوئی بھیڑ جائے تم سے تو ان کو خاموش ہو جاؤ، کہا تو اعراض کر لو. صفات بیان کی اللہ تعالیٰ نے. کامل مومنین کون ہے؟ جس کی 10 صفت ہوں. ان میں یہ بھی صفت ہے، اعراض کرتے ہیں جاہلوں سے، ان سے اپنے ہو جاتے ہیں. یہ صفت بیان کی سورۃ فرقان میں 10 صفت میں اللہ عباد الرحمن اللہ خاص بندے جو ہے بالکل ان 10 صفت میں یہ بھی ہے کہ وہ جو ہے ان سے اعراض کرتے ہوئے جھگڑتے نہیں، لڑتے نہیں. یہ ہے اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس. کہاں سے گفتگو کیسے کرو، کلام کیسے کرو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی خیر کیا کہ تم کو داروغہ بنا کے نہیں بھیجا گیا. کام کو حکمت عملی سے کرو. داروغہ نہیں کہ مطلب جھڑکنا، تو خود حکم ربی ہے. آج ہم لوگ کام کرتے ہیں بس جھڑکنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، جو تو منع کیا ہے. حکمت عملی اسی کا پہلے سیکھ تو لو اس کو. تم یہ ماحول پہلے گھر میں ہوتا تھا، پورے گھر جو تھا پورا سمر ہوتا تھا. ہر گھر جو اللہ والے ہوتے تھے کہ عورت کے مرد صاحب نسبت ہوتے تھے، رونق بھی ہوتی تھی، برکت بھی ہوتی تھی. آج ہمارے گھروں میں برکت بالکل نہیں رہی. پیسے کمی نہیں، پیسہ بہت آ گیا لیکن برکت بالکل نہیں. سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ دل میں سکون نہیں رہا. جب دل میں سکون نہیں رہے گا تو دوڑنے سے کیا فائدہ؟ مقصد تو سکون میں قلبی. اسی لیے یہاں کے بارے میں دیکھو، دنیا تم جو ہے تھوڑی سی تو تم مشقت کر لو، ہم تم کو دیں گے. تو ہم نے تم کو دنیا بھی دی ہے، آخرت بھی دیں گے. اسی لیے اللہ والے کو دل مگر رہتے ہیں، مجھے دنیا میں اللہ نوازا ہے، آخرت میں نوازیں گے، کیونکہ گناہ نہیں کرتے. آج عام طور پہ لڑائی جھگڑا تو میں اس قدر چلنے میں عام مرض ہو گیا. کیوں؟ اس لیے انہوں نے تزکیہ نفس نہیں کیا. تزکیہ نفس جو کرو گے، نفس اصلاح کرو گے، گفتار میں، کردار میں، تقریر تحریر میں کیسے الفاظ استعمال کریں. یہ چیزیں ہوتی ہیں صحبت سے. جب انسان فکر ہوتا ہے کہ میری اصلاح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ راستہ کھول دیتا ہے اس کا. لیکن طلب نہیں ہمارے اندر. میری طلب ہو کہ تو کوئی ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک نعمت دی اولاد کی. بچہ جب تک نہیں روئے گا ماں دودھ نہیں پلائے گی. بچہ جب روئے گا تب ماں دودھ پلاتی ہے. ایسے جب تم طلب پیدا کرو گے اللہ تعالیٰ دروازہ کھول دیں گے. بچہ منا مجھ سے رجوع کر رہا ہے، اس کو ہدایت دو، اس کو رہے والا سمجھاؤ، فلاں جگہ جاؤ، اس سے تعلق قائم کرو. یہ ہوتا رہتا ہے. غیبی مدد ہوتی ہے. سخت بیمار ہے، مانو سے رجوع کیا اللہ، اور کہ بھائی دیکھو تم علاج کرو، شفا تو میں دوں گا. نام ہوتا طبیب ہے، بڑے حاضر طبیب ہے، بہت کہتے سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. تو مالک کو تو بھلا دیا، اپنے خوبی میں چلے گئے. یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ تو ایک تو یہ کہ نماز کا اہتمام کرو، پابندی کرو، اور غیر شرعی امور میں بالکل شرکت مت کرو. یہاں کر لو گے واہ اٹھا لوگ، وہاں پچھتاؤ گے، وہاں تم کو پکڑ لیے جاؤ گے کہ تم نے میرے نبی کے کیسا گستاخی کی ہے. نبی نے منع کیا ہے تماشائیوں میں شمار ہونا، نبی کے اس میں ہے، اور ہم اسی میں جاتے ہیں، میلے ٹھیلے میں جاتے ہیں، شادی بیاہ میں سب بالکل وہی ہے. نبی کا تو ساتھ خراب ہو گیا نا. تم کیسے بن جانا، تم تماشائیوں میں شمار ہونا. کتنی ویڈیوگرافی فوٹوگرافی ہو رہی ہے، بھائی کون سے حساب ہے؟ یہ ولیمہ ہے، ایٹھوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب دوسرے کو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تم نے یہاں تو خوشی منا لی، وہاں غم اٹھانا پڑے گا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ ڈرایا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اب ایک ہی تو بیٹی میرے، ایک ہی تو بیٹا ہے میرا. ارمان پوری کرنے کے لیے، ارمان تو جنت میں پوری کرنا ہے کہ ہر چیز کی گنجائش یہاں تو یہ کر لو بس. جن کو ہو بہت سی مثالیں دیں گے اللہ کے جیسے بندے کر کے دکھا دیتے ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود. ہم کہا کہ نہیں، ہم شریعت پہ چل رہے ہیں. کچھ کہتے ہیں دنیا کہتی ہے. میری والدہ فرماتے تھے جتنے نہیں ہوتی زبان کس کو روکو گے، وہ تو کہتے رہیں گے.
अच्छाई बुराई सब इससे परवाह मत, अपने काम में नबी ने काम छोड़ा नहीं, पहुंचाते गए लेकिन सलीके से, जान झपट कभी नहीं किया आपने। कुफार मक्का जो सब अजी से एक ही कबीला था कुरैश, लेकिन बड़ी हिकमत अमली से काम किया, बहुत मुतशद्दिद थे वो, जानी दुश्मन थे। कभी आपने उन पर इंग्लिश में रिपरकशन कभी हुसन नहीं किया उन्होंने, बड़े अच्छे अंदाज से। आज हम उनके नाम लेवा है, नबी ताल्लुक है, लेकिन बस वही दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, उनकी हिदायत पर अमल नहीं करते। तो एक तो ये कि नमाज के एहतमाम करो, अपने आप गुनाहों से बचाओ। जो वक्त गुजर गया, जरा कोई शख्स है इस वक्त कि मैं जोहर पढ़ना चाहता हूँ, कज़ा से पढ़ सकता था, नहीं पड़ेगा। ऐसी जो जिंदगी गुजर चुकी, जवानी आने से नहीं, अब तो वहाँ आएगा, चाहे कितने लिए पहुँच गए। चूँकि ये प्लास्टिक सभी दौर है, झुर्री के बाल काले करवा लो, कान ठीक करवा लो, झुर्री हटवा दो, पूरी दो यहाँ से चल जाइए। ये कब तक किया? ये कागजी फूल कहलाते हैं, कुछ नहीं है। तो नमाज का एहतमाम करो, अपनी ज़बान को काबू में रखो, तिलावत का एहतमाम, इन पे अमल करोगे कामयाब हो जाओगे। दुआ करो तो हमारी तौफीक अता फरमाए। اللهم صل على سيدنا صلى الله تعالى على